بسم اللہ الرحمن الرحیم وطاہر غیر مطہر وهو ما استعمل لرفع حدث او لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله۔ پانی کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، دو قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پہلی قسم یہ تھی کہ پانی طاہر ہو، مطہر ہو، مکروہ نہ ہو، یعنی خود بھی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو۔ اور یہ وہ پانی تھا جو مطلق پانی ہوتا ہے، جس کو بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے پانی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی طاہر مطہر مکروہ، جو خود تو پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا مکروہ ہے۔ اور یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ یاد رکھیں مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی، ایک مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہوتی ہے جو حرام کے قریب ہوتی ہے، جس کا ارتکاب کرنے والا شرعاً گناہ گار ہوتا ہے۔ اور مکروہ تنزیہی وہ ہوتی ہے کہ جس کو شریعت ناپسند تو کرتی ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرنے والا، مکروہ تنزیہی کرنے والا شرعاً گناہ گار نہیں ہوتا، اگرچہ شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ پانی تھا، یہ وہ تھوڑا پانی تھا جس سے بلی، مرغی، چوہا، شکاری پرندوں جیسے کوا، چیل، باز وغیرہ چیزوں نے پیا ہو۔ تو یہ پانی جو تھا یہ مکروہ تنزیہی تھا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مکروہ تنزیہی تب ہوگا جب اس کے ساتھ مطلق پانی پایا جائے گا، یعنی مطلق پانی بھی ساتھ ہے اور یہ پانی بھی ہے، تو اس صورت میں بلی کے جوٹھے سے وضو وغیرہ کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اور جب مائع مطلق نہ ہو، یعنی جو مکروہ پانی نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر بلی کے یا مرغی وغیرہ کے جوٹھے سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں بلی سے مراد گھریلو بلی ہے۔ اگر جنگلی بلی ہے جس کو وحشی بلی کہا جاتا ہے، وہ ہو تو اس کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں پائی جانے والی بلیاں مراد ہے کہ جن سے بچنا، جن کے جوٹھے سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ نیز یہاں یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بلی نے چوہا کھایا ہو اور تازہ چوہا کھا کر کسی برتن میں پڑے دودھ یا پانی وغیرہ میں منہ ڈال دیا ہو، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی بلی نے چوہا کھایا ہو اور چوہا کھانے کے فوراً بعد کسی شے سے کوئی پی لی ہو، کسی شے میں منہ ڈال دیا ہو، تو وہ شے ناپاک ہو جائے گی، جب تک کہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ وہ اپنے لعاب سے اپنے منہ کو صاف نہ کر لے۔ تو تازہ چوہا کھا کر اگر کسی شے میں بلی نے منہ ڈالا تو وہ شے ناپاک ہو جائے گی۔ اب تیسری قسم ہم پڑھیں گے طاہر غیر مطہر، یعنی خود پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ کس چیز کو پاک کرنے والا نہ ہو؟ یعنی یہ حدث کو پاک کرنے والا نہ ہو، یعنی بے وضو ہونے کو، اور اگر غسل فرض ہے تو غسل کے درست ہونے کو پاک کرنے والا نہ ہو، جس کو حدث کہتے ہیں۔ تو حدث کو دور کرنے والا یہ پانی نہیں ہوتا۔ ہاں، جسم پر
یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس خبث کو یہ دور کرنے والا ہوتا ہے. حدث کو دور کرنے والا نہیں ہوتا، خبث کو دور کرنے والا یہ ہوتا ہے. حدث کے لیے یہ مطہر نہیں ہوتا، خبث کے لیے یہ مطہر ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، یہ وہ پانی ہے جو استعمال کیا گیا ہو رفع حدث کے لیے، یعنی جس سے بے وضو ہونا دور کیا گیا ہو، یعنی بندہ بے وضو تھا اور اس نے وضو کر لیا، یا لقربۃ، ثواب کے لیے، عبادت کے لیے جس نے پانی استعمال کیا ہو. یعنی قربت کہتے ہیں جس پر ثواب کی امید ہو، جو نیکی کا کام ہو، جس کو سنت سمجھ کر کیا جائے یا عبادت سمجھ کر کیا جائے. یہ قربت کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ کل وضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے وضو پر وضو کرنا نیت کے ساتھ، یعنی قربت کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ وضو پر کسی شخص نے وضو کیا، اس کا مطلب یہ کہ کسی شخص کا وضو تھا، وضو ٹوٹا نہیں تھا، اور اس نے ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر وضو کر لیا. تو یہ چونکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو یہ قربت کی وجہ سے وضو کر رہا ہے. تو اب حالانکہ وہ پہلے بھی تھا تو باوضو، تو جب قربت کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے جب دوسرا وضو کرے گا تو اس وضو کا جو پانی ہوگا وہ بھی مستعمل پانی ہوگا، اس پانی سے دوسرا کوئی شخص وضو یا غسل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کسی نے رفع حدث کیا، یعنی بے وضو تھا اور وضو کیا، تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا. اسی طرح کسی نے غسل کیا تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا. تو مستعمل پانی کے لیے یہاں پر صاحب کتاب نے، صاحب نور العزا نے دو قیدیں لگائی ہیں. ایک یہ کہ وہ حدث کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدث کہتے ہیں بے وضو ہونے کو اور بے غسل ہونے کو. بے وضو ہونے یا بے غسل ہونے کو ختم کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے یا جو ثواب کی نیت سے استعمال کیا جائے تو وہ پانی مستعمل ہوتا ہے. اس طرح ثواب کی نیت سے مراد، قربت سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور سنت کی نیت سے ہاتھ دھوئے، تو یہ بھی قربت کی وجہ سے، قربت کی نیت سے وہ ہاتھ دھو رہا ہوگا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو برکت قرار دیا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو جنون کی بیماری سے نجات کا سبب بتلایا ہے. تو کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ بھی قربت ہوگی اور وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا. اسی طرح علامہ طحطاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض یہ جو کتب میں مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ کسی جنبی شخص نے جس پر غسل فرض ہو اور اس کا ہاتھ پانی میں چلا جائے یا پاؤں پانی میں چلا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. علامہ طحطاوی نے مراقی الفلاح کی شرح حاشیۃ الطحطاوی میں لکھا ہے کہ یہ شاذ ہے. درست یہ بات ہے کہ اس طرح مستعمل پانی نہیں ہوگا. تو بہرحال بعض علماء نے اس کو احتیاط کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ کوئی انگلی وغیرہ، ہاتھ وغیرہ پانی میں نہیں ڈبونا چاہیے. تو بہرحال احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. اگر کسی کا ہاتھ ویسے ڈوب بھی گیا، یعنی نہ تو قربت کی نیت تھی نہ ہی رفع حدث کا مقصود تھا، تو بہرحال
وضو وغیرہ اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے کہ غسل کرتے وقت غسل کے چھینٹے بالٹی یا ٹب وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو مستعمل پانی کے قطرے ٹب یا بالٹی میں جا رہے ہیں، تو کیا اس پانی سے غسل ہو جائے گا؟ تو اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ جی ہاں، ہو جائے گا، جب تک کہ وہ قطرے بالٹی یا ٹب میں موجود پانی سے زیادہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ، اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ مستعمل پانی ہوگا کب؟ تو پانی مستعمل ہوگا بمجرد انفصالہ عن الجسد، جسم سے خالی جدا ہونے سے، یعنی جسم سے جیسے ہی پانی جدا ہوگا اس وقت وہ پانی مستعمل ہوگا۔ تو جیسے جسم سے جدا ہوگا پانی تب یہ مستعمل ہوگا، یعنی جسم پر ہوتے ہوئے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس کی صورت یوں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی وضو کر رہا تھا، ماتھے پر اس نے پانی ڈالا، اب ماتھے کو دھو کر وہ پانی ٹھوڑی تک آیا، گالوں تک آیا، تو اس گالوں تک پہنچنے والے پانی پر یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ مستعمل ہے، کیونکہ وہ ماتھا اور اوپر والا حصہ دھو کر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم غسل کر رہے ہیں تو سر پر جو پانی ڈالا تو سر کا پانی نیچے جب جسم تک جائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مستعمل ہو گیا ہے، اور اب پیٹ کو یا گلے کو یا ٹانگوں وغیرہ کو وہ پاک نہیں کرے گا، نہیں، جب تک وہ جسم سے جدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ بتایا کہ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، اور پانی مستعمل اس وقت ہوگا کہ جب جسم سے جدا ہو جائے۔ پانی مستعمل ہوگا بمجرد انفصالہ عن الجسد، جسم سے جدا ہونے کے ساتھ۔ ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر۔ اب یہ ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ولا يجوز بماء شجر وثمر، جائز نہیں ہے درخت یا پھل کے پانی کے ساتھ، یعنی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے درخت یا پھل کے پانی کے ساتھ، ولو خرج بنفسہ، اگرچہ وہ پانی خود نکلا ہو، من غیر عصر، بغیر نچوڑے، فی الازہر، ظاہر تر قول کے مطابق۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی درخت سے نکلا ہو، جیسے کہ گنے وغیرہ کے کیلے وغیرہ کے پودے سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح کسی پھل سے پانی نکلے، جیسے تربوز وغیرہ سے پانی نکل آئے اور وہ بغیر نچوڑے نکل آئے، تو اگر کسی درخت سے یا پھل سے پانی نکلا اور کسی نے اس پانی کو جمع کر لیا تو صحیح تر قول کے مطابق، اور بغیر وہ پانی بھی بغیر نچوڑے نکل آیا ہے، تب بھی اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اس پانی سے غسل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ولا یجوز بماء شجر و ثمر، درخت اور پھل کے پانی کے ساتھ وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے، ولو خرج بنفسہ، اگرچہ وہ خود نکلا ہو، من غیر عصر، بغیر نچوڑے، فی الازہر، ظاہر قول کے مطابق، درست قول کے مطابق مسئلہ یہی ہے کہ درخت یا پھل سے اگر پانی نکلے تو اس کے ساتھ وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔
واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔